بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ گزشتہ آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر خدا کی نعمتیں اور ان کی بالخصوص حضرت سلیمان کی عظیم الشان حکومت، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت سلیمان کی زندگی کو ختم کرنے کے فیصلے کا اجرا اور نافذ کیا جانا، اور یہ بتانا کہ جنات نے ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان تو کافی عرصہ پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، وقت گزر چکا ہے بہت زیادہ، انہوں نے جملہ بولا، اور اس جملے میں میسیج ہے سب کے لیے کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلیل کرنے والے عذاب میں، رسوا کرنے والے عذاب میں، یعنی ہم اتنے طاقتور ہونے کے باوجود ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں وہ اب دنیا میں نہیں، تو ہم اس عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ آیت نمبر 14 تھی۔ آیت نمبر 15 سے ہم نے تلاوت کی ہے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً سبا کے لیے، سبا ایک قوم کا نام ہے، یعنی قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ دائیں اور بائیں تھے، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، ایک پاکیزہ شہر اور بڑا بخشنے والا پروردگار، بلدۃ طیبہ، پاکیزہ یعنی ہر اعتبار سے ہر نعمت جس میں امن، سکون، رزق، پھل، فصلیں سب میسر ہے، ورب غفور، اور خطائیں معاف کرنے والا پروردگار، مغفرت کرنے والا پروردگار۔ عرض کیا تھا کہ یہ قوم یمن میں رہا کرتی تھی، معارب ایک علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا بند، ڈیم بنا دیا تھا، پانی کو اس کے اندر سٹور کر لیتے تھے، اور اس ڈیم سے پھر انہوں نے ایک بڑی نہر نکالی تھی، اور اس نہر کے پانی سے، اس ڈیم کے پانی سے اس نہر کے دونوں طرف بہترین باغات اور فصلیں اگایا کرتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اسی نہر کے ساتھ ساتھ ان کی آبادیاں تھیں، اور ان آبادیوں کے درمیان یہ انتہائی پیسفلی، امن و امان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، کوئی چوری ڈکیتی اور اس قسم، بہت ہی سیکیور وہ شہر ہوا کرتے تھے، امیر غریب، کوئی چوری نہیں تھی، کوئی چکاری نہیں تھی، کوئی ڈاکہ نہیں تھا۔ اس طرح اللہ نے اپنی نعمتیں فراوان ان کو دی، لیکن اس قوم نے کیا کیا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کی نافرمانیاں شروع کر دی۔ ان نافرمانیوں کے نتیجے میں یہ جو سیل العرم آگے لفظ آئے گا، عرم کا بعض نے معنی کیا ہے صحرائی چوہے جو ہوتے، ان چوہوں نے اس ڈیم کے اندر ہی اندر اتنی زیادہ بلیں اپنی کھودی کہ ایک دن، جس دن خدا نے گویا کہ فیصلہ صادر کر دیا ان کے عذاب کا، وہ ڈیم ٹوٹ گیا، اور وہی پانی کے جو ان کی فصلوں کے لیے کام آتا تھا اور باغات کے لیے، اور وہ فراوان تھا، اسی پانی نے ان پر گویا کہ ایسا حملہ کیا کہ سب کچھ بہا کے لے گیا، اور پھر چند بے فائدہ قسم کے درخت اور جڑی بوٹیاں کانٹے دار، اس کے بعد پھر ان خراب پودوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں اگا کرتی تھی وہاں پر، اور یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی، کیونکہ شکر کیا تھا، اس کی اطاعت کرتے، یہ شکر کا اصل معنی ہے، نعمتوں کے شکر، اور اگر نعمتوں کی وجہ سے اسی کے سامنے سرکشی شروع کر دی جائے تو پھر جیسے قوم سبا پر بہت زیادہ نعمتوں کے بعد عذاب آیا، اللہ نے پکڑا، اسی طرح ان پر بھی عذاب، جو بھی کرتے ہیں ایسا خدا بتا رہا ہے کہ ان پر خدا کا عذاب آ جاتا ہے اور نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ پس انہوں نے منہ پھیر لیا
تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان 2 باغوں کے عوض ہم نے انہیں 2 ایسے باغات دیے جن میں بد مزہ پھل اور کچھ درخت اور تھوڑے سے بیری کے درخت تھے، کچھ کانٹے دار اور درخت تھے اور کچھ بیری کے درخت کے، سب سے زیادہ کم بیری کے درخت ہوا کرتے تھے کہ جن پر مثلا کوئی پھل ہوتا ہے، خدا نے سب کچھ ان کا تباہ و برباد کر دی۔ ان کی ناشکری کے سبب ہم نے انہیں یہ سزا دی، اور ناشکروں کے علاوہ ہم کسی کو سزا نہیں دیتے۔ انسان کو جب سزا ملتی ہے اس کا سبب بنیادی طور پر اس کی ناشکری ہوتی ہے، چاہے مادی نعمتوں کی ناشکری کرے اور خدا کی نافرمانی کرے، اور چاہے معنوی نعمتیں، ہدایت کی نعمت، خدا کی کتاب، خدا کا رسول جو پیغام لے کر آیا ہے اس کو نہ مانا جائے، اس کو پامال کیا جائے، خدا سزا دیتا ہے۔ اور میں بار بار تکرار کرتا ہوں کہ یہ خدا کا قانون جاری ہوتا ہے ہر قوم کے بارے میں، جس کو بھی خدا نے اپنا نبی بھیجا، اپنی کتاب دی اور انہوں نے اس کو بھلا دیا، پس پش ڈال دیا، اور آئین اور روش زندگیوں کے لیے اپنا لی، توجہ ہی نہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے ہم سے، تو پھر خداوند عالم ان سے بھی وہ دی ہوئی عزت چھین لیتا ہے، اور یہ خدا کی سنت ہے۔ اور خدا کی سنت سے مراد کیا؟ ایسا قانون کہ جو اللہ کا بدلتا نہیں ہے اور وہ جاری ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، یقیناً اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں حتماً نعمت کو بڑھا دوں، زیادہ کر دوں، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ان عذابی، میرا عذاب یقیناً لشدید، یہ بھی تاکیدوں کے ساتھ ہے، شدید سے پہلے لشدید، یہ لام تاکید کے لیے آتا ہے کہ میرا عذاب، ان بھی تاکید ہے، لام بھی تاکید ہے، حتماً پھر میرا عذاب بھی شدید ہے۔ اس میں کسی کو اس قاعدے سے اور قانون سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ لہذا یہاں فرمایا کہ ہم ناشکروں کے علاوہ کس کو سزا دیتے ہیں؟ ہم نے جس کو بھی دنیا میں پکڑا ہے سزا دی ہے ناشکری کے لیے، ناشکری کے سبب سے دی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔